انسان کے خون کا احترام اور قتل نفس کی حرمت ایسے مسائل ہیں جن میں تمام آسمانی شریعتیں، دین اور انسانی قوانین متفق ہیں اور اس قتل کو ایک بہت بڑا جرم اور گناہ شمار کرتے ہیں، لیکن اسلام نے اس مسئلے کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ یہ بات بڑے اطمینان سے کہی جا سکتی ہے کہ خون، جان اور انسان کے مقام کا احترام جو اسلام میں ہے، کسی اور دین و آئین میں موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 33 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ قتل نفس سے مراد صرف دوسرے انسان کا قتل ہی نہیں ہے بلکہ خود اپنے آپ کو قتل کرنا بھی ہے، اس لیے کہ نفس جس کو اللہ نے ذی حرمت ٹھہرایا ہے، اس کی تعریف میں دوسری جانوں کی طرح انسان کی اپنی جان بھی داخل ہے، لہٰذا جتنا بڑا جرم اور گناہ قتل انسان ہے اتنا ہی بڑا جرم اور گناہ خودکشی بھی ہے۔ انسان کی بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جان کا مالک سمجھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی اس ملکیت کو خود ہی ختم کرنے کا حق رکھتا ہے، حالانکہ یہ جان اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اس کو ختم کرنا تو درکنار، اس کے کسی بے جا استعمال کا بھی حق نہیں رکھتے۔ دنیا کی اس امتحان گاہ میں اللہ تعالیٰ جس طرح بھی ہمارا امتحان لے اسی طرح ہمیں آخر وقت تک امتحان دیتے رہنا چاہیے، خواہ حالت امتحان اچھے ہوں یا برے۔ اللہ کے دیے ہوئے وقت کو قصداً ختم کر کے امتحان گاہ سے بھاگ نکلنے کی کوشش بجائے خود غلط ہے، کجا کہ یہ فرار بھی ایک ایسے جرم عظیم کے ذریعے سے کیا جائے جسے اللہ نے صریح الفاظ میں حرام قرار دیا ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ آدمی دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ذلتوں اور رسوائیوں سے بچ کر عظیم تر اور ہمیشہ کی تکلیف اور رسوائی کی طرف بھاگتا ہے۔ آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے مگر حق کے ساتھ، تو اس کی تفسیر یہ ہے، جہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے قتل نفس کو حرام قرار دیا، وہیں بعض مواقع میں اس کی اجازت دی ہے اور اسے حق کے ساتھ ہونے کو کہا ہے۔ بعد میں اسلامی قانون نے قتل بالحق کو صرف 5 صورتوں میں محدود کر دیا ہے۔ ایک، قتل عمد کے مجرم سے قصاص، دوسرے، دین حق کے راستے میں مزاحمت کرنے والوں سے جنگ، تیسرے، اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی سعی کرنے والوں کو سزا، چوتھے، شادی شدہ مرد یا عورت کو ارتکاب زنا کی سزا، پانچویں، ارتداد کی سزا۔ صرف یہی 5 صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کی حرمت ختم کر دی جاتی ہے اور اسے قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے۔ اصل لفظ ہے اس کے ولی کو ہم نے سلطان عطا کیا ہے۔ سلطان سے مراد یہاں حجت ہے جس کی بنا پر وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس سے اسلامی قانون کا یہ اصول نکلتا ہے کہ قتل کے مقدمے میں اصل مدعی حکومت نہیں بلکہ مقتول کے قریبی لوگ ہیں، اور وہ قاتل کو معاف کرنے اور قصاص کے بجائے خوں بہا لینے پر راضی ہو سکتے ہیں۔ فلا یسرف فی القتل، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، یعنی کہ قتل میں حد سے گزرنے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں اور وہ سب ممنوع ہیں، مثلا جوش انتقام میں مجرم کے علاوہ دوسروں کو قتل کرنا، یا مجرم کو عذاب دے دے کر مارنا،
یا مار دینے کے بعد اس کی لاش پر غصہ نکالنا، یا خون بہا لینے کے بعد پھر اسے قتل کرنا وغیرہ۔ انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی۔ چونکہ اس وقت تک اسلامی حکومت قائم نہ ہوئی تھی، اس لیے اس بات کو نہیں کھولا گیا کہ اس کی مدد کون کرے گا۔ بعد میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو یہ طے کر دیا گیا کہ اس کی مدد کرنا اس کے قبیلے یا اس کے حلیفوں کا کام نہیں، بلکہ اسلامی حکومت اور اس کے نظام عدالت کا کام ہے۔ کوئی شخص یا گروہ بطور خود قتل کا انتقام لینے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ یہ منصب اسلامی حکومت کا ہے کہ حصول انصاف کے لیے اس سے مدد مانگی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔